اگلا سوال کوٹودو سے جنید احمد صاحب نے کیا ہے، وہ پوچھتے ہیں مفتی صاحب ختم بخاری شریف اور دستار بندی کی اسلام میں کیا حیثیت ہے اور یہ تقریبات شرعاً درست ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، دستار بندی کا حکم تو یہ ہے کہ وہ ایک گویا ایک منزل پر پہنچ جاتے ہیں، اپنے تحصیل علم سے فارغ ہو جاتے ہیں، اور اب اساتذہ ان کو معاشرے میں دین کی خدمت کے لیے روانہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کی کئی مثالیں حدیث میں موجود ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص مہم پر اگر کسی کو امیر بنا کر بھیجا تو بعض اوقات اپنی دستار ان کے سر پر رکھی، بعض اوقات ویسے دستار دی ان کو باندھنے کے لیے۔ تو دستار بندی کا تو اس سے ثبوت ملتا ہے، اگر اس کے ساتھ اور کوئی ناجائز امور شامل نہ ہوں تو جائز ہے۔ لیکن جو بخاری شریف کا ختم ہے اور اس میں جو تقریبات اب زور و شور سے ہو رہی ہیں، اس میں ہمارے اکابر اندیشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ آگے چل کر بدعت نہ بن جائے، اس لیے کہ بدعت اس کو کہا جاتا ہے کہ کسی غیر دین کو دین کا حصہ قرار دیا جائے، اور جو چیز لازم نہیں ہے اس کو لازم سمجھا جائے، اور جو ایسا نہ کرے اس کو ملامت کا نشانہ بنایا جائے۔ تو اگر بخاری شریف کی تقریبات میں بھی آہستہ آہستہ اس طرح کی قیود اور شروط پیدا ہوتی جا رہی ہیں تو اس سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اپنے ہاں ہر قسم کی تقریب پر پابندی لگا دی تھی، اور وہ سادگی سے درسگاہ میں بخاری کا ختم کرواتے تھے۔ اپنے مدرسے میں موجود اساتذہ طلباء کو بھی نہیں، باقاعدہ اعلان نہیں ہوتا تھا، پتہ چل جائے تو لوگ دعا میں شریک ہونے کے لیے شریک ہو جاتے تھے، اس سے زائد کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اسی طریقے سے نصرت العلوم گجرانوالہ میں حضرت مولانا عبدالحمید سوادی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی میں تقریبات بخاری پر پابندی لگاتی تھی، اور سادگی سے وہاں ختم ہوتا تھا، اور بس اساتذہ طلباء مل کر دعا کر لیتے تھے۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم بھی اپنے بعض بیانات میں یہ اندیشہ ظاہر کر چکے ہیں کہ جس طرح کا غلو تقریبات بخاری میں شروع ہو گیا ہے، اور جس طرح اس کے لیے کارڈ چھپتے ہیں، جس طرح وہ دعوتیں ہوتی ہیں، اور کئی مہمانوں کو بعض اوقات ہوٹلوں میں ٹھہرایا جاتا ہے تقریب بخاری میں شریک ہونے کے لیے، تو ایسا لگتا ہے کہ غیر دین کو دین بنانے کی راہ ہموار ہو رہی ہے۔ اس لیے اس سلسلے میں اکابر علماء کو کوئی متفقہ فتویٰ جاری کرنا چاہیے کہ ان تقریبات کی جو موجودہ شکل و صورت ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور اس میں کس حد تک گنجائش ہے، کس حد تک نہیں ہے۔ ہمارے خیال میں سادگی ہی بہتر ہے، جو ہمارے اسلاف کا طریقہ کار رہا ہے، اور خود امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی میں 20 بار بخاری پڑھائی ہے، لیکن وہاں اس طرح کی تقریبات کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ تو ہم دوسروں کو جب یہ کہتے ہیں کہ جی غیر دین کو دین نہ بناؤ اور غیر لازم کو لازم قرار نہ دو، اور جو ایسا نہ کرے اسے ملامت کا نشانہ نہ بناؤ، تو اگر ہمارے اس طرح کی چیزوں میں اسی طرح کی شروط اور قیود پیدا ہوتی جا رہی ہیں، اور اندیشہ ہے کہ آگے چل کر لوگ اس کو دین کا باقاعدہ حصہ نہ بنا دیں اور اس کو لازم نہ سمجھ لیں، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں جامعۃ الرشید میں بھی ختم بخاری کی کوئی تقریب نہیں ہوتی، دستار بندی تو ہوتی ہے لیکن تقریب بخاری نہیں ہوتی۔ سادگی سے استاذ اپنے سبق کا اختتام کر لیتا ہے۔ اب جامعہ کے اپنے طلباء اساتذہ بھی اس کے لیے جمع نہیں ہوتے، بس استاذ ختم کرا کر دعا کرا لیتا ہے۔